بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز ایک کلپ موصول ہوا جس میں قبلہ استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ کی طرف سے کی جانے والی ایک گفتگو پر تبصرہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ قبلہ استاذ گرامی کی اس گفتگو کا عنوان سیف چشتیائی برگردن خطائی تھا۔ اس عنوان کے تحت آپ نے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے خطایا کی نفی کے حوالہ سے مفسرین کرام اور علماء اعلام کے اقوال کی روشنی میں مدلل اور مبرہن کلام فرمایا، اور بالخصوص حضور خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سفر حدیبیہ اور یمامہ کے حوالہ سے خطا کی نفی کے متعلق رئیس المجددین امام المسلمین فاتح قادیانیت حضور قبلہ عالم گولڑوی قدس سرہ العزیز کی تصنیف لطیف سیف چشتیائی کی عبارت کو بطور دلیل پیش کیا، اور دوسری عبارت یعنی جس میں حدیبیہ والے واقعہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا کی نفی کی گئی ہے، وہ کس ہستی کی ہے؟ یہ آپ کے سامنے سیف چشتیائی رئیس المجددین امام المسلمین مامور من الرسول فاتح قادیانیت حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف لطیف ہے۔ اس کی تفصیل اب سنیے سیف چشتیائی سے۔ بلکہ مناسب بشان نبوت، میں نے عرض کیا تھا کہ مناسب بشان نبوت، تو بعض لوگ واویلا کر رہے تھے کہ کیا مناسب بشان نبوت کے خلاف موقف فلاں کا ہے فلاں کا ہے فلاں کا ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں بلکہ مناسب بشان نبوت یوں معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ والے سال بھی جانا آپ کا قصور فی الکشف کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ حصول صلح کے لیے جو مقدمہ فتح کا تھا بحسب فرمان خدا وندی واقع ہوا۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور کا حدیبیہ جانا فرمان خداوندی کے مطابق ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس سے کیا بھیانک نتیجہ نکل رہا ہے یہ اہل علم و فضل پر ہرگز ہرگز مخفی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس امر کو واضح کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خطا 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 کی رٹ لگانا کس بدبخت کے ہاں مرغوب ہے۔ دیکھ لیجئے، نام ہے اس کا روحانی خزائن، اور تصنیفات اس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس کی کتاب ہے، اور اس سے یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رہا اجتہاد تو میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ جب وہ نبی جو تمام انبیاء سے افضل تھا اجتہادی غلطی سے بچ نہ سکا، چنانچہ حدیبیہ کا سفر اجتہادی غلطی تھی، یمامہ کو ہجرت گاہ قرار دینا اجتہادی غلطی تھی، تو پھر دوسروں پر کیا اعتراض؟ اور اس ضمن میں دیگر امور بھی قبلہ استاذ گرامی کی گفتگو میں زیر بحث لائے گئے، لیکن تبصرہ کرنے والے صاحب نے ان جملہ عناوین میں سے کسی کو بھی زیر بحث لانے کی زحمت گوارا نہ کی، فقط قصہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے اتنا کہہ دیا کہ سلسلہ خطائیہ کے پیشوا نے بھی ھذا ربی میں استفہام مراد لیا ہے۔ اس پر میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سلسلہ خطائیہ کے بانی نے خود اظہار کیا ہے کہ جو جملہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بولا اگر کوئی عام شخص بولے تو یہ کلمہ کفریہ ہے۔
ہاذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عام شخص ہاذا ربی کو بطریق الاستفہام بولے تو کیا یہ کفر ہوگا؟ اگر یہ کفر ہے تو پھر استفہام کیسا ہے؟ اور اگر استفہام ہے تو پھر کفر کیسا ہے؟ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کیا فرقہ خطائیہ کے نزدیک ہاذا ربی میں خطا اجتہادی ہے یا نہیں؟ اگر خطا اجتہادی ہے تو پھر استفہام کیسا، اور اگر استفہام ہے تو پھر خطا اجتہادی کیسی؟ اور میں بڑی کشادہ دلی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر فرقہ خطائیہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے خطا اجتہادی کی نفی کریں، اور چونکہ ان کے تھم نیل سے جس پر پارٹ 1 لکھا ہوا ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قبلہ استاد گرامی کے ذکر کردہ دیگر عناوین پر بھی گفتگو کریں گے، سو وہ اگلے پارٹ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے خطا کی نفی کریں، اور پھر اگلے پارٹ میں واقعہ حدیبیہ اور یمامہ کے حوالہ سے ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خطا کی نفی کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر باعث مسرت اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اگر یہ فرقہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ سے خطایا کی نفی کرنا شروع کر دیں تو اس کار خیر کی برکات انہیں مخدومہ کونین سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات ببرکات سے خطا کی نفی تک پہنچا دیں گی، اور امت ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اگرچہ زاہد کے شاہد نے یہ کہا ہے کہ خطاؤں پر پروگرامز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور اس پر زاہد کی شہادت بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ مرکز صراط مستقیم میں تائیدار ختم نبوت کانفرنس میں خطاب فرماتے ہوئے آپ نے یہ فرما دیا تھا، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہی ہمارے سٹیج اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اس انداز میں تبلیغ کی جائے۔ جب کسی دشمن کو جواب دینا تھا تو اس وقت لفظ خطا کا استعمال کیا گیا، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے نہ یہ ہمارے سٹیج سے تبلیغ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا زاہد کے اس اعلان کے بعد اس فرقہ کی کوئی گفتگو اس بات خطایا کے مذموم عنوان سے خالی ہے؟ کیا خود خطائی امام نے اس اعلان کے بعد مزید خطاؤں کی نشاندہی نہیں کی؟ کیا خطائی شیخ الحدیث نے اس اعلان کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسیران بدر کے حوالہ سے نیا مقام خطا تلاش کر کے بیان نہیں کیا؟ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں جب اجتہاد پیش کیا گیا تھا تو درست رائے کس کی تھی اور خطا اجتہادی کن سے ہوئی؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا حین عمل برأی ابی بکر۔ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس قدر دھوکہ دہی خدمت اسلام ہے؟ اور جناب شاہد خطائی صاحب، آپ نے یہ گلہ کیا ہے کہ قبلہ استاذ گرامی نے عصمت الانبیاء فی الاجتہاد سیمینار کے بعد طویل خاموشی اختیار کی ہے۔ جناب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب کی 2 سال تک اونچی سانس بھی نہ سنائی دی، ایک طویل سکوت اختیار کرنے کے بعد دوبارہ سے موصوف میدان میں اترے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قبلہ استاد گرامی کے اس سیمینار پر آپ کے خطائی شیخ الحدیث نے جو تبصرے پیش کیے تھے، بن معین اور یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین میں یحییٰ بن معین ہوں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اب پتہ چل چکا ہے تم تو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جوڑتے پھرتے ہو، اور تم نے کہا تھا یہ ملفوظ ہے مکتوب نہیں ہے، اور تم نے کہا تھا یہ ملفوظ ہے مکتوب نہیں ہے۔ مکتوب نمبر 51 ہے، مکتوب نمبر 51 ہے۔ فقیر نے ان کا تفصیلی جائزہ پیش کیا تھا، لیکن اس کے جواب میں آپ کے شیخ الحدیث زید نعمانی نے اتنا سکوت کیا کہ ہمیں یہ بتانا بھی گوارا نہ کیا کہ میں نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے جو تصحیح کی تھی وہ درست تھی یا غلط۔
सफर के दौरान इमाम अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मुईन वहादल अकीदा शम्सुल हिदाया फी इस्बातिल मसीह शम्सुल हिदाया फी इस्बातिल मसीह शम्सुल हिदाया फी इस्बातिल मसीह। उन्होंने उसे कबूल किया या रद्द किया? क्या अब भी वो मशहूर इमाम हदीस को यहया बिन मुईन ही कह रहे हैं और हदीस पढ़ने वाले तलामिजा को यही पढ़ा रहे हैं, या फिर मेरे कहने पर उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली है? क्या हाजल अकीदा दुरुस्त है या हाजिहिल अकीदा दुरुस्त है? क्या हुजूर किबला आलम कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज की तसनीफ लतीफ का नाम शम्सुल हिदाया फी इस्बातिल मसीह है या शम्सुल हिदाया फी इस्बाती हयातिल मसीह है? मैं ज्यादा चीजें शुमार नहीं करता, कम अज कम इनके मुतालिक वो बता दें कि मैंने दुरुस्त कहा या उनका तकल्लुम सही है। और मैं आपकी याददाश्त में इजाफा करते हुए ये भी बताता चलूं कि इससे पहले भी आपके खताई इमाम ने किबला उस्ताद गिरामी के हवाला से एक क्लिप जारी किया था। मुझे बताया जा रहा है कि इसका नाम सदाकत है। मैं हैरान हूं गर सदाकत का ये आलम है तो झूठ का आलम क्या हो? जिसका जवाब किबला उस्ताद गिरामी ने खाइन कौन है के उन्वान से दिया था, लेकिन ताहाल वो भी तिश्नए जवाब है। सो आप तरतीबे नुजूली में तीसरे नंबर पर हैं। आपसे पहले आपके बानी और आपके शेखुल हदीस इख्तियार कर चुके हैं। खैर, हमें इंतजार है कि आप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और वाक़या हुदैबिया और वाक़या यमामा में खताया के इंतिसाब की बाबत किबला उस्ताद गिरामी की तरदीद में पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 वगैरह जारी करेंगे। और बिलखुसूस हुजूर किबला आलम गोलड़वी कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज की इबारत पर तमाम फिरका खताया, बिलखुसूस हजरात सलासा, जाहिद व शाहिद और इनके पेशवा के जवाबात का हमें शिद्दत से इंतजार है। इंशाअल्लाहुल अजीज इसके बाद दीगर उमूर को भी जेर बहस लाया जाएगा।